بسم اللہ الرحمن الرحیم والمختار فی خبر باب کانا الانفصال۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افعال ناقصہ کا اسم اور خبر اگر دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں تو خبر کی ضمیر کا متصل اور منفصل دونوں طرح استعمال کرنا جائز ہے۔ متصل لانا بھی جائز ہے جیسے کنتو ہو، اور منفصل لانا بھی جائز ہے جیسے کنتو ایاہو۔ البتہ مختار یہ ہے ناویوں کے نزدیک کہ افعال ناقصہ میں خبر کی ضمیر کو منفصل استعمال کیا جائے، اس لیے کہ افعال ناقصہ کی خبر اصل میں مبتدا کی خبر ہوتی ہے، اور مبتدا کی خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ ضمیر منفصل ہو، تو لہذا افعال ناقصہ کی خبر کی ضمیر کو بھی منفصل استعمال کرنا مختار ہو۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ نے جو قول ذکر کیا والمختار فی خبر باب کان الانفصال، یہ امام سیبوی کا مذہب ہے۔ والاکثر لولا انت الی آخرہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لولا کے بعد، چونکہ اکثر حضرات کے نزدیک لولا کے بعد ضمیر مرفوع منفصل آتی ہے، اس لیے کہ لولا کے بعد عموماً مبتدا ہوتی ہے، لہذا جو ضمیر ہوگی وہ بھی مبتدا ہوگی، اور مبتدا جب ضمیر ہو تو مرفوع منفصل ہوتی ہے، لہذا لولا کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ مرفوع منفصل ہوگی، جیسے لولا ہوا، لولا ہما، لولا ہم، آخر تک۔ وَعَصَيْتَ إِلَى آخریا، اور عصا فعل مقارب کے بعد اکثر کے نزدیک ضمیر مرفوع متصل آتی ہے۔ عصیت الی آخریا ضمیر مرفوع متصل آتی ہے، اس لیے کہ عصا فعل ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، لہذا جو ضمیر ہوگی وہ فاعل ہوگی، اور فاعل چونکہ کلمے کا جز ہے اس لیے ضمیر متصل ہوگی۔ وَعَصَيْتَ إِلَى آخرها، الی آخرہ کا مطلب اس کی ساری گردان، یعنی عصاؤ عصاؤما عصاؤم، عصا عصاؤما عصاہن، عصاک عصاکم عصاکم، عصاک عصاکم عصاکن، عصای عصانا۔ وَجَاءَ لَوْلَاكَ وَعَصَاكَ إِلَى آخرهما، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی قلیل لغت کے مطابق لولا کے بعد ضمیر مجرور متصل اور عصا کے بعد ضمیر منصوب متصل بھی آتی ہے۔ لولا کی مثال جیسے لولا ہو، لولا ہما، لولا ہم، لولاہا، لولا ہما، لولا ہن، لولا کا، لولا کما، لولا کم، لولا کے، لولا کما، لولا کننا، لولایا، لولانا۔ اور عصا کی مثال جیسے عصا کا ہے، عصاؤ عصاؤما عصاؤم، عصاہا عصاؤما عصاہن، عصا کا عصاکما عصاکم، عصا کے عصاکما عصاکن، عصایا عصانا۔ اور ونون الوقایت مع الیاء لازمۃ فی الماضی و فی المضارع عریا عن اعراب۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعل ماضی کے صیغوں پر اگر یا ضمیر متکلم کی لگا دی جائے، جیسے ضربہ کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کے بعد یا ضمیر متکلم لگا دی جائے تو اس سے پہلے نون وقایہ کا لانا ضروری ہے، تاکہ یا کی وجہ سے، یا ضمیر کی مناسبت کی وجہ سے جو اس کے ماقبل پر کسرہ آتی ہے نا، نون وقایہ وہ کسرہ اپنے اوپر برداشت کر کے فعل کے آخر کو مکسور ہونے سے بچا لے، اور اسی وجہ سے تو اس نون کو نون وقایہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ضربنی، ضربا، ضربنی، ضربنا،
نہ تو جمع متکلم کی ہے، یا ضمیر متکلم ضربانی ہے، ضربانی، اکرمانی، نصرانی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور اگر فعل مضارع کے آخر میں یا ضمیر متکلم لگائی جائے تو فعل مضارع کے نون اعرابی سے جو خالی 7 صیغے ہیں، جیسے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ 7 صیغے جن میں نون اعرابی نہیں آتا، ہاں، تو فعل مضارع کے نون اعرابی سے خالی جو 7 صیغے ہیں، ان میں بھی یا ضمیر متکلم جب لگائی جائے گی تو اس سے پہلے نون وقایہ کا لانا ضروری ہے، تاکہ فعل مضارع کو کثرت سے بچایا جا سکے۔ اور فعل مضارع کے نون اعرابی والے جو 7 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے آگے، 2 جمع مذکر کے آگے، اور 1 واحد مؤنث کا آ گیا، یضربان، تضربان، 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 یضربونا، تضربونا، تضربینا، تضربان، تو ان میں پھر آپ کو اختیار ہے، نون اعرابی کے ساتھ نون وقایہ بھی لے آئیں، جیسے یضربوننی، تدعوننی، یا نون وقایہ کو حذف کر کے تضربونی، تدعونی کہہ دیں۔ اس لیے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ نون وقایہ کا مقصد ہے فعل کو کثرت سے بچانا، اور یہ مقصد نون اعرابی سے پورا ہو رہا ہے، لہذا نون وقایہ کو حذف کر دیں، اور اگر ساری گردان کی یکسانیت پیدا کرنی مقصود ہو تو نون وقایہ کو لے آئیں، جیسے دیگر 7 صیغوں میں لائے جاتے ہیں تو ان میں بھی لے آئیں۔ وَنُونُ الْوِقَایَةِ مَعَ الْیاءِ لَازِمَةٌ فِی الْمَاضِی، نون وقایہ اگر ماضی میں یا ضمیر متکلم کی داخل کی جائے تو پھر نون وقایہ کا لانا لازم ہے۔ وہ فی الماضی مضارع اور فی المضارع کے وہ صیغے عارض عن نون الاعراب ہے جو نون اعرابی سے خالی ہیں، ان میں بھی یا ضمیر متکلم جب لگائی جائے گی تو نون وقایہ کا لانا لازم ہے۔ وَأَنْتَ مَعَ النُّونِ فِیہ، اور اگر فعل مضارع کے وہ صیغے جن میں نون اعرابی آتا ہے، ان میں پھر آپ کو اختیار ہے، آگے ہے نا وَأَخَوَاتُهَا مُخَيَّرٌ، کیونکہ اس میں دوسری صورت چیز کو بھی ذکر کیا، وہ میں بتاتا ہوں۔ تو اس میں ان 7 صیغوں کے اندر ہے آپ کو اختیار ہے، نون اعرابی لا بھی سکتے، نہیں ملا سکتے۔ وَلَدُن وَإِنَّ وَأَخَوَاتِهَا مُخَيَّرٌ، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لدن کے آخر میں یا ضمیر متکلم کی لگائی جائے گی تو اس سے پہلے بھی نون وقایہ کے لانے نہ لانے کا آپ کو اختیار ہے، اس لیے کہ یہ اسم ہے اور اسم کو کثرت سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا نون وقایہ نہ لائیں، اور لانا بھی جائز ہے، لہذا لادونی پڑھنا بھی جائز ہے، اور لائیں گے اگر تو پھر نون کا نون میں ادغام کر کے لدنی پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح انا ہے حروف مشبہ بالفعل، یا اس کے دوسرے اخوات ہیں لیتا کو چھوڑ کر، لیتا کی بھی ایسا آ رہی ہے، لیتا کے علاوہ انا، انا، کانا، لاکنہ، ان 4 کے آخر میں اگر یا ضمیر متکلم لائیں تو نون وقایہ لانے کا اور نہ لانے کا دونوں طرح کا آپ کو اختیار ہے۔ انا نی، انی، انا نی، انی، کانا نی اور کانی، لاکنہ نی، لاکنی، دونوں طرح اختیار ہے۔ جبکہ لیتا و یختار فی لیتا و من و عن و قد و قد، آگے دوسرا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے لیتا کے اندر، اور من جا رہا، عن جا رہا، قد لفظ تحقیق والا، اور قد تو کا لفظ جو ہے، اس کے ساتھ جب یا ضمیر متکلم کی لگا دی جائے تو پھر اس میں نون وقایہ کا لانا مختار ہے، وہ یختارو فی لیتا ومن، لانا مختار ہے، جیسے لیتنی، منی، لیتنی، اور من اور عن کے ساتھ جب لایا جائے گا نون وقایہ تو نون کا نون میں ادغام کر کے منی، عنی پڑھا جائے گا، اور قدنی، قطنی، وعکسها لعل، حروف مشبہ بالفعل میں سے جو لعل ہے اس میں اس کا الٹ ہے،
یعنی لعل میں حروف یازمین متکلم کی جب لگائی جائے گی تو نہ لانا مختار ہے، لعلی کہا جائے گا، عموماً یہی پڑھا جاتا ہے، لعلنی کم پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی نون بکایا یازمین متکلم کے ساتھ نون بکایا کو لا کر لعلنی یہ بھی پڑھنا جائز ہے، اور یا ضمیر نون کے بغیر صرف یازمی متکلم کو لا کر لعلی یہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور لعلی پڑھنا بغیر نون کے یہ مختار ہے۔ قرآن کریم میں اسی صورت کو اختیار کیا گیا، لعلی اطلع الی الناس، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، وَيُتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبْرِ قبل العوامل۔ وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتداء ويسمى فصلا للتفصيل بين كونه خبرا ونعتا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس عبارت میں ضمیر فصل کا وہ بیان کیا گیا، مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ضمیر فصل یعنی وہ ضمیر جو فاصلہ کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے آتی ہے، آگے یسمہ فصل سے اس کی وجہ تسمیہ بھی آ رہی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کا صیغہ لایا جاتا ہے، خواہ مبتدا پر عوامل میں لفظیہ داخل ہو قبل العوامل او بعدہ، یا عوامل لفظیہ داخل نہ ہو، اور اس ضمیر مرفوع منفصل کے لانے کی غرض یہ ہوتی ہے تاکہ خبر اور صفت کے درمیان فرق کر دے کہ اس ضمیر کے بعد آنے والا اسم مبتدا کی خبر ہے، صفت نہیں ہے، اور یہ ضمیر فصل کا صیغہ مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متکلم ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوگا۔ مبتدا اگر مفرد ہے تو یہ بھی مفرد ہوگا، مبتدا تثنیہ یہ بھی تثنیہ، مبتدا جمع یہ بھی جمع، مبتدا مذکر یہ بھی مذکر، مبتدا مؤنث یہ بھی مؤنث، اس لیے کہ یہ عین مبتدا ہوتا ہے، جیسے اولئک هم المفلحون۔ لیکن اس کے لیے وشرط ان یکون الخبر معرفۃ او افعل من کذا، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ نمبر 1 خبر یا تو معرفہ ہو، جیسے زید هو المنطلق، جیسے اولئک هم المفلحون، المفلحون خبر ہے اولئک کی اور معرفہ ہے، بیچ میں ہم ضمیر آ گئی جو جمع ہے اولئک جمع کی وجہ سے۔ اسی طرح زید هو المنطلق، اس لیے کہ خبر کے معرفہ ہونے کی صورت میں صفت کے بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ صفت ہے یا خبر ہے، اور اگر صفت یہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں خبر نکرہ ہو تو پھر تو شبہ کیوں نہیں ہوتا، وہاں ضمیر فصل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے ان یکون الخبر معرفتن، کہ خبر معرفہ ہو۔ دوسری شرط او افعل من کذا، کہ اس میں تفضیل ہو جو من کے ساتھ استعمال ہوا ہو، جیسے زید هو افضل من عمر، کانا زید هو افضل من عمر، اس میں افضل اس میں تفضیل ہے جو من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لہذا زید کانا کا اسم جو ہے اس کے اور اس کی خبر افضلوں کے درمیان ہوا ضمیر فاصل کیا گیا۔ وَيُتَوَسَّطُ، اور لایا جائے گا درمیان میں، بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان، قبل العوامل، مبتدا پر عوامل لفظیہ داخل ہونے سے پہلے بھی، وبعدہ اور اس کے بعد بھی، صیغۃ مرفوع منفصل، مرفوع منفصل کا صیغہ لایا جائے گا۔ یہ صیغے کی وجہ میں بتاتا ہوں، ضمیر کہنے کے بجائے صیغہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اس لیے کہ ضمیر ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے کہ یہ جو صیغہ یہ ضمیر ہے یا نہیں ہے۔ بعض حضرات اس کو اسم کہتے ہیں، اسم ضمیر کہتے ہیں، بعض حضرات اس کو حرف کہتے ہیں، لیکن صیغہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے صیغہ کا لفظ استعمال کیا۔
آگے وہ حرف ہے یا اسم ہے جو بھی ہے ہوتا رہے گا، لیکن عام طور پر اس کو ضمیر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے. مطابق للمبتدا جو مبتدا کے مطابق ہے، وہ یسمى فصلا، اس کو فصل بھی کہا جاتا ہے، ضمیر فصل. للتفصل بین کونی خبرا و نعتا، اس لیے کہ یہ فرق کرتا ہے صیغہ بعد والے اسم کے بارے میں کہ یہ خبر ہے یا نعت ہے، صفت ہے. وہ شرط اس کے لیے شرط یہ کہ یکون الخبر معرفتا، کہ خبر معرفہ ہو، او افعل من کذا، یا اس میں تفضیل ہو جو مستعمل من کے ساتھ ہو. مثلو کانا زید هو افضل من عمرو ولا موضع له عند الخلیل وبعض العرب يجعل مبتدا وما بعده خبر. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمیر فصل کی اعرابی کیفیت بیان کی ہے کہ ضمیر فصل کے محل اعراب میں ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے. امام خلیل ابن احمد، امام سیبوی اور جمہور کے نزدیک یہ محل اعراب میں نہیں ہوتی، یعنی اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. ترکیب جب آپ کریں گے تو مثلا اولئک زید هو المنطلق، زید مبتدا ہوا ضمیر فصل، بس اتنا کہیں گے، اس کو مبتدا نہیں بنایا جائے گا. اور آگے المنطلق کو اس کی خبر، اولئک مبتدا، اس میں اشارہ مبتدا، المفلحون اس کی خبر، اور ہم یہ ضمیر فصل ہے. تو ترکیب کرتے وقت اس کو ضمیر فصل کہا جائے گا اور کوئی اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا. ولا موضع لہ عند الخلیل، امام خلیل بن احمد، امام سیبوی اور جمہور کے نزدیک اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. اس کو صرف اور صرف خبر کے خبر ہونے یا صفت ہونے کے درمیان فرق کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. وبعض العرب یجعل مبتدا وما بعده خبره، جبکہ بعض حضرات، بعض عرب نحات جو ہیں وہ اس کو مبتدا ثانی بنا کر اور بعد کی خبر کو خبر بنا کر، اس کی خبر بنا کر، پھر دونوں مبتدا خبر کو پہلے والی مبتدا کی خبر بنا دیتے. جیسے زید هو المنطلق، اس میں زیدن کو مبتدا اور ہوا مبتدا ثانی اور المنطلق کو اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر زید المبتدا کی خبر بناتے. لیکن یہ بعض حضرات کا مذہب ہے. اللہ اکبر. آخری بیس ہے ضمیر کی، وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ ضَمِيرٌ غَائِبٌ يُسَمَّى ضَمِيرُ الشَّأْنِ وَالْقِصَّةِ يُفَسَّرُ بِالْجُمْلَةِ بَعْدَهُ وَيَكُونُ مُنْفَصِلًا وَمُتَّصِلًا مُسْتَتِرًا وَبَارِزًا عَلَى حسب العوامل، نحو زید هو زید قائم وكان زید قائما وانه زید قائم. چلیں یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے.